ہر چیز میں حکمت سے چلنا، حکمت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھنا اور اپنے معاملات کو حکمت سے چلانا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اسے چاہیے جہاں سے ملے لے لے۔ کوئی بھی اگر حکمت کا ایسا لفظ بولتا ہے اسے جانے نہ دے، بلکہ فرمایا اگر کسی دیوار پہ بھی اچھی بات لکھی ہے اسے بھی قبول کر لو، وہ اچھی بات ہے، وہ خوبصورت بات ہے، کسی نے دیوار پہ لکھ دی ہے، یہ نہ پوچھنے بیٹھ جاؤ کہاں سے لکھی، کیوں لکھی، کدھر سے لکھی، لکھی دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، وہ اس طرف نہ جاؤ بھائی، ایک اچھی بات ہے اسے قبول کرو، وہ چاہے کسی دیوار پہ لکھی ہو۔ تو لہذا حکمت یہ اللہ کے انعاموں میں سے ہے، اللہ جسے عطا فرمائے، کرم ہو جائے جس پہ، اللہ جوانیوں میں دے دے، بڑھاپے میں دے دے۔ آج تو حال یہ ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور آخری عمر آ جاتی ہے، وقت گزر جاتے ہیں، 70-80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن بات کریں تو لگتا ہے اس سے زیادہ بے وقوف انسان ہی نہیں ہے کوئی، کہ عمر بھی گزر گئی، ابھی تک حکمت نہیں سمجھا چیزوں کی، گہرائی تک نہیں گیا، اور بڑے دھیان سے چیزوں کو سمجھنے کا انداز وہ بابا جی کے پاس کوئی نہیں، بس اپنی باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا ہی سوچ کا ایک انداز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو قرآن نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، یہ عنایت ہے ہماری طرف سے جس شخص پہ ہم کر دیں۔ حکیم انسان، سمجھدار، ہر بات کی طرف غور کرنے والا، زیرک انسان، اور بڑی سمجھداری سے چلنے والا، اور اپنے آپ کو بڑے دھیان سے ہر معاملے میں دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والا، بجائے یہ کہ زندگی کو اسی طرح گزار رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، زندگی گزرتی ہے گزرتی رہے۔ جی نہیں، ہر لمحے کو کیش کروانے والا وہ اصل حکمت والا ہوتا ہے۔